یہودی کچھ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں ایک دو لوگوں نے زنا کر لیا ہے، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں. لیکن وہ بڑی بری نیت کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا کہ یہ سزا کر دو، یہ اس طرح یہ دے دو، تو چلو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا سخت کی تو ہم مانیں گے نہیں. اس نیت سے وہ گئے. لیکن یہودی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مذہب میں آپ کے اللہ نے آپ کو زنا کی سزا کیا بتائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے، کیونکہ تمہاری کتاب جو ہے جو اتری ہے اس میں سارے احکام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کتاب منگواؤ. ان کا ایک عالم تھا یہودیوں کا جو اس کتاب کے علم کو جانتا تھا، عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام جو ہے نا وہ جانتے تھے. اب جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے جب یہ آیتیں پڑھنا شروع کی زنا کی، تو جو سزا والی بات ہے نا وہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے چل پڑتے تھے، اگلی پڑھ دیتے تھے. اس نے کہا جس کو زبانی یاد تھی، اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سزا والی آیت ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ جاتے ہیں، انہیں کہ یہ ہٹائیں اور یہ بھی پڑھے. پھر وہ جب آیتیں پڑھی تو ان کی کتاب میں زنا کی سزا یہ تھی کہ عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو، مرد اگر شادی شدہ ہے تو انہیں رجم کر دو، اگر کنوارے یہ گناہ کریں تو انہیں 100 کوڑے لگاؤ. پھر یہ ہے کہ پھر یہ اب آئے تو بڑی بری نیت سے تھے، لیکن ان کو اپنی کتاب کے لحاظ سے علماء بھی اکٹھے ہوئے تھے، ماننا پڑا یہ فیصلہ کہ اللہ نے تو تورات میں بھی یہی احکام نازل کیے ہیں. اللہ نے تو جب سے انسان بنایا اس کے پیچھے اپنی حد احکام لگا دیے کہ اے انسان اس دنیا میں یوں رہنے. پھر ہوتے ہوتے فائنل کتاب ہمیں دے دی یہ قرآن پاک کہ اب اس کو کوئی بدل بھی نہ سکے. لو میں نے تم پہ اور رحم کر دیا، پچھلی کتابوں کو تم نے اس میں تحریف کر دی، اس میں بدل دیا، اس کتاب کو کوئی نہیں بدل سکے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکے. بس جو وہ فیصلے کر گئے اور جو یہ کتاب کر رہی ہے اس کو مان لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، دو آیتیں پڑھی ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے جو بھی اصول بتا دیے ہیں، اس کو اگر ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں نافذ نہ کریں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور یہ اس گناہ سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً.